نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحسين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ العظیم. کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے درود الاسلام. اللہ جل مجدہ کے کرم، سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے ذکر امام علی مقام کی اس بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے. قرآن مجید کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کا سادہ مفہوم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اور یہ جو چار قسم کے طبقات ہیں یہ منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہے. النبیین، الصدیقین، الشہداء، الصالحین. نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ان کی راہ دکھا. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اب سمجھیے کہ دنیا میں نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، مگر چار نعمتیں افضل نعمتیں ہیں: نبوت، صداقت، شہادت اور ولایت. یہ چار نعمتیں ہیں. چاروں کی چاروں نعمتیں اول سے لے کر آخر تک جس ہستی کو ملی صدقہ محمد مصطفیٰ ملی. انبیاء کو نبوتیں ملی حضور کے تصدق. عالم ارواح میں جو ایمان لاتا گیا منصب نبوت خدا اسے عطا کرتا گیا. صدیقین کو صداقتیں ملی حضور کے تصدق، شہداء کو شہادتیں ملی حضور کے تصدق، اور صالحین کو ولایتیں ملی حضور کے تصدق. اس لیے کہ حضور جامع الصفات ہے. بڑا خوبصورت جملہ عرض کر دینے والا ہوں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کے جتنے مناقب، مدارج، فضائل، درجات، کمالات اللہ رب العزت وہ عطا کرتا گیا، مگر انفرادی طور پر. کسی کو مقام روحیت، کسی کو مقام خلیلیت، کسی کو مقام ذبیحیت سے مرصع کیا. مگر جب حضور کی نبوت کی باری آئی اللہ نے نبوت کے سارے کمالات اٹھا کر ذات پاک مصطفیٰ میں جمع فرما دی. اس لیے شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا، خلائق در کمالات انبیاء حیران و انبیاء ہما در ذات بے. ساری مخلوق
نبیوں کے کمال پہ حیران ہے۔ بڑا خوبصورت نظریہ پیش کیا ہے شیخ محقق نے، ساری مخلوق انبیاء کے کمال پر حیران ہے مگر انبیاء مصطفیٰ کے ہر کمال پہ حیران ہے۔ وخیال و قیاس را در در کے کمال وے رہ نبوت، فرمایا خدا نے دنیا میں کوئی ایسی عقل پیدا ہی نہیں کی، کوئی ایسی عقل پیدا ہی نہیں کی جو مصطفیٰ کے ایک کمال کی انتہا تک پہنچ سکے۔ جب دنیا میں حضور کے کمال تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو مصطفیٰ جیسا یارو، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت شیخ مجدد الف ثانی قدس سر العزیز شیخ سرہند بڑی خوبصورت بات کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، بشر کا سایہ ہے، حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ دو وجہ ہیں، اگر سایہ ہوتا تو سایہ ذات جیسا ہوتا ہے، میری ریش ہے تو سایہ بھی میری ریش جیسا ہوگا، اگر میری زلفیں ہیں تو سایہ بھی زلفوں جیسا، جیسے میرے ہاتھ ہیں سایہ بھی اس جیسا۔ سایہ ہمیشہ ذات کی طرح ہوتا ہے، ذات کی مثل، ذات جیسا ہوتا ہے۔ اگر حضور کا سایہ ہوتا تو سایہ حضور جیسا ہوتا، حضور کی مثال ہوتا۔ اللہ نے حضور کا سایہ ہی پیدا نہیں کیا تاکہ سایہ بھی حضور جیسا نہ ہو۔ جو خدا مصطفیٰ جیسا سایہ نہیں بناتا وہ مصطفیٰ جیسا کیسے بنائے گا؟ شیخ سرہند نے دوسری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں، تھوڑی سی مشکل بات ضرور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو سایہ ہوتا ہے وہ ذات سے لطیف ہوتا ہے، الطف ہوتا ہے، اس کے اندر لطافت ہوتی ہے، تب وہ سایہ بنتا ہے۔ اور سایہ ذات سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ بشر کے اندر کثافت اور سائے کے اندر لطافت۔ یہاں توجہ کر کے بیٹھنا، بشر کے اندر کثافت ہے اور سائے کے اندر لطافت ہے۔ اگر سایہ ہوتا ہے تو وہ بشر سے لطیف ہوتا ہے، اس لیے کہ بشر کثیف ہے، سایہ لطیف ہے۔ اگر حضور کے لباس بشری کا سایہ ہوتا تو وہ حضور کی ذات سے زیادہ لطیف ہوتا۔ خدا کو یہ پسند نہیں تھا کہ ہو حضور کا سایہ اور مصطفیٰ سے زیادہ لطیف ہو جائے۔ خدا تو مصطفیٰ کا سایہ جو زیادہ لطیف ہو وہ بنانا پسند نہیں ہے، مصطفیٰ جیسا کیسے بنانا پسند ہے؟ تو سارے کمالات اللہ رب العزت نے ذات پاک مصطفیٰ میں جمع فرما دیے۔ اور حسن کی بات اگر یہاں کرتا چلا جاؤں، حضرت یوسف کا بڑا چرچا ہے، ان کے حسن کی بڑی بات کی جاتی ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں جس گلی میں سے گزرتے تھے ان کے جسم کا پرتو مصر کے بازاروں کے دیواروں پہ پڑتا تھا، کوئی ٹکٹکی باندھ کے ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ کے رکھتے تھے اور پھر جب حضرت زلیخا نے ان پہ الزام لگایا تھا تو دوسرے ہی دن بازاروں میں گئیں اور عورتیں اپنے گھر کے باہر دروازوں پہ آ گئیں، کہنے لگیں زلیخا ذرا خیال تو کر دی، جسے اپنے ہاتھوں سے خریدا تھا اسے دل دے بیٹھی ہے، دل گرفتہ بن گئی ہے، جو غلام کی حیثیت رکھتا ہے اسے دل دے بیٹھی ہے۔ وہ تھک ہار کے آئی، آخر ذہن کے اندر سوچا کہ ان کا جواب ضرور دوں گی۔ جواب دینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس پہنچی۔ 2 دن پہلے الزام لگا چکی تھی، 2 دن کے بعد کہنے لگی لوگ تو مجھے جینے نہیں دیتے، آپ تو کریم ہیں، جو حسن کا جلوہ میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جھلک انہیں بھی دکھا دیجئے۔
خدا کی قسم حضرت یوسف نے یہ تو نہیں کہا نا کہ تم نے کل مجھ پہ الزام لگایا تھا، آج تجھ پہ بات بن آئی ہے تو مجھ سے کہہ رہی ہے کریم ہمیشہ کریم ہی ہوا کرتے ہیں۔ یارو قرآن کہتا ہے ان کے ہاتھوں میں لیموں کے پھل دے دیے، چھریاں دے دی، کہا شرط یہ ہے جب میرے یوسف کے چہرے کو دیکھنا تو پھر ہاتھوں کو اللہ اکبر چھریوں کو چلانا شروع کر دینا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ زنان مصر نے جب حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھا ہاتھ کٹ گئے، خون بہ گیا، چھریاں چل گئیں، ہوش نہ رہا۔ جو کہتی تھی بشر بشر ہے وہی کہہ رہی تھی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ خدا کی قسم یہ بشر لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہمیں نظر آتا ہے۔ جنہوں نے دیکھا نہ ہو تو تانے لگاتے ہیں بشر بشر کے، میری بات سمجھے نہیں۔ جنہوں نے دیکھا نہ ہو تو تانے لگاتے ہیں اپنے جیسے بشر ہونے کے، جو دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ کٹوا کے کہتے ہیں ما ھذا بشرا۔ میں بڑے پتے والی بات کر رہا ہوں، قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کریں گے۔ کہنے لگیں یہ بشر نہیں ہے، ما نافیہ ہے، یہ بشر نہیں ہے، وہ بشر تو تھے۔ وہ بشر تو تھے، قرآن نے ان کے قول کو کوٹ کیوں کر دیا؟ یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ بشر تو تھے مگر وہ کہہ رہی تھی ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ قرآن نے ان کا یہ قول قرآن کا حصہ بن گیا۔ اس کو سورہ یوسف میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ یارو وہ صحیح کہہ رہی تھیں کہ جب حضرت یوسف نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا تو پھر زنان مصر کی بڑی اونچی بات کر رہا ہوں میں، بڑی اونچی بات کر رہا ہوں، تو زنان مصر کی نگاہیں پردہ بشریت سے اٹھ کر پردہ نورانیت پر پہنچ گئی۔ جب پردہ نورانیت پر پہنچی تو پھر کہا خدا کی قسم یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہمیں نظر آتا۔ ما ھذا بشرا، تو پھر میرے مسلک کا امام فخر کیا کرو اپنے مسلک کے امام پر، مجدد دین و ملت ہے، الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی قدس سر العزیز ہے۔ کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں تو مصر کی عورتوں نے ہاتھ کٹوا دیے تھے، یہاں تو عرب کے مردان گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ام عائشہ اس آیت کی تلاوت کر رہی ہیں، ساتھ بی بی عورت نے کہا بڑا حسن تھا حضرت یوسف کا، بڑا حسن تھا۔ قرآن کو وہیں تلاوت کو موقوف کیا، قرآن کو وہیں رکھا، کہا بی بی میری بات بھی سنتی جا، بی بی میری بات بھی سنتی جا۔ ارشاد فرمائیے، فرمایا توجہ کرنا، یہ تمہیں جملہ میں ضمانت دے رہا ہوں زندگی بھر نہیں بھولے گا، جو جملہ اب پیش کر رہا ہوں نا۔ اما عائشہ نے فرمایا وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا ہاتھ کٹوا دی تھیں، اگر آج اللہ اپنی قدرت سے انہیں زندہ کر دے اور مصر کے قبرستانوں سے وہ اٹھ کر آج وہی عورتیں مدینے آئیں اور مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھیں، وہاں تو ہاتھ کٹوا بیٹھی تھی، یہاں گردنیں کٹوانے کے لیے تیار۔ کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب،
اعلی حضرت لکھتے ہیں، توجہ کر، ترجمہ میں کر رہا ہوں، فرمایا حضرت یوسف قمیض پہنتے تھے، مصر کی جس گلی میں بیٹھتے تھے ان کے قمیض کی خوشبو اسی گلی میں پھیلتی تھی، مگر حضور کا مقام یہ ہے، حضور بیٹھتے مدینے میں تھے، قمیض کی خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی۔ حور سے کیا کہیں، موسیٰ کو بغیر عرض کریں، ہے خود حسن ازل۔ اب میں آپ کا سمجھنے کا معیار دیکھنا چاہتا ہوں، میرے مسلک کا امام کا نظریہ دیکھو، ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ اعلی حضرت فرماتے ہر نبی اللہ کے دیدار کو اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، یہاں تو معاملہ الٹ ہے، یہاں خود خدا ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب، بنایا بھی خود ازل کے نور۔ حضرت شاہ نصیر الدین ازل کے نور کو جب اس میں آشکار کیا، خود اپنے ذات پہ خالق نے افتخار کیا۔ تیری کوئی مصور ہو نا، کوئی تصویر بنائے خوبصورت اور اس سے بڑی خوبصورت تصویر بن جائے، بڑی خوبصورت تصویر اس سے بن جائے تو پھر کیا کرے گا؟ فخر کرے گا نا اپنی ذات پر، مگر اللہ حضور کی صورت کو بنا رہے تھے، کس کی مرضی سے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے حضور چاہتے گئے ویسے خدا بناتا گیا۔ تو حضور، اب اشارے سے بات کر رہا ہوں، فتووں سے بھی نہیں ڈرتا، میں موحد ہوں، صوفی ہوں، اس لیے صوفیوں کی بات کہے بغیر بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ بنایا تو حضور کی مرضی پر، حضور نے کس کو دیکھا پھر؟ بس اسی پہ بات، آگے نہیں جا سکتا۔ پھر حضور نے دیکھا کس کو؟ خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دیں دیں لکھیں دیں گزر گئے۔ ہاں، چار قسم کی نعمتیں ہیں، نبوت، صداقت، شہادت، ولایت۔ اب حضور تقسیم کر رہے ہیں نعمتیں، انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ صداقت تقسیم کی، صدیق بن گئے، شہادت تقسیم کی، شہید بن گئے، صالحیت تقسیم کی، ولی بن گئے۔ مگر پہلا نکتہ، فلسفہ شہادت کا پہلا نکتہ، تقسیم نعمت کی تقسیم کے لیے ضروری ہے، نعمت کی تقسیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ نعمت ان کے پاس ہو۔ یہ ڈاکٹر صاحب جلوگر ہیں، امراض قلب کے ڈاکٹر ہیں، اور کوئی شخص ان کے پاس آ جائے کہ میں آپٹکس آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، میٹا فزکس آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ کہیں گے میں تو نہیں پڑھاؤں گا۔ کوئی اور شخص مجھ سے آ جائے کہے میتھمیٹکس پڑھنا چاہتا ہوں، ہندسہ، میں کہوں گا میں نہیں پڑھا سکتا۔ کوئی شخص آ جائے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، جی ضرور پڑھائیں گے۔ نعمت ہوگی تو تقسیم ہوگی، نعمت ہوگی تو پھر تقسیم ہوگی۔ اگر اسی ایک منٹ میں یہ بات سمجھ میں آ گئے نا، آپ تک میں بات کو پہنچا گیا تو فلسفہ شہادت سمجھ میں آ جائے گا۔ نعمت کی تقسیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ نعمت ان کے پاس ہو۔ صداقت حضور کے پاس تھی تو تقسیم کر دی، اور صالحیت حضور کے پاس تھی تو تقسیم کر دی۔ شہادت کی تقسیم کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی حضور کے پاس ہو، حضور کے دامن سے وابستہ ہو۔ اس لیے تقسیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ نعمت ہو تو آگے جا کے تقسیم ہوگی نا۔
اب شہادت ضروری ہے کہ شہادت کی نعمت حضور کے پاس ہو، اور سرکار نے دعا کی 3 مرتبہ شہادت کی آرزو کی. آرزو حضور کریں، خدا اسے پورا نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب دیکھو، میں نے کہا یہی مرحلہ ہے. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو فلسفہ شہادت سمجھ میں آ جائے گا. شہادت کی نعمت بانٹنے کے لیے ضروری ہے کہ شہادت کا وصف حضور کے دامن سے وابستہ ہو، اور پھر دوسرا، حضور نے شہادت کی آرزو بھی کی، مگر حضور شہید نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس. کہ محبوب سارے نبیوں کا محافظ فرشتے ہیں، تیرے وجود کا محافظ میں رب رحمان ہوں. ہاتھ جوڑ کے بیٹھنا، نہ دائیں نہ بائیں، میری طرف توجہ کر کے بیٹھنا، آگے تمہاری مرضی سنو نہ سنو. یہی بات سمجھ میں آ گئی تو آج میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. یارو اللہ اکبر. اب شہادت کی آرزو حضور کرتے ہیں. شہادت تقسیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصف حضور کے دامن سے وابستہ ہو. حضور شہید نہیں ہو سکتے کہ محافظ خدا ہے. جب محافظ خدا ہے تو میرے میدان احد میں تیر کیوں لگا؟ غزوہ خیبر میں زہر آلودہ لقمہ حضور کے دہن مبارک تک کیوں پہنچا؟ کس کو جرت ہو سکتی تھی کہ تیر پھینکتا حضور کی طرف؟ محافظ جب خدا ہے. اس میں بھی تو حکمت ہوگی. کیا حکمت ہے؟ تیر لگا، خون بہا، اور ادھر زہر آلودہ لقمہ دہن مبارک تک پہنچا. اس لیے کہ اللہ پاک حضور کی آرزو شہادت کو پورا کرنا چاہتا تھا. اب توجہ کر، 1-2 بندے میری بات کو سمجھ پائے ہیں، میں مزید تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا. اللہ حضور کی آرزو شہادت کو پورا کرنا چاہتے تھے. شہادت کی 2 قسمیں ہیں، تیسری کوئی نہیں. ایک ہے جہری شہادت، ایک ہے سری شہادت. تلوار کے وار سے شہید ہو تو جہری شہادت، اور زہر کے اثر سے شہید ہو تو سری شہادت. اللہ پاک نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کی دونوں شہادت کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے اس سفر کا آغاز کروا دیا. جہری شہادت کا آغاز میدان احد میں کرا دیا، تیر لگا، اور سری شہادت کا آغاز خیبر میں کرا دیا کہ زہر آلودہ لقمہ حضور کے دہن مبارک تک پہنچا. سفر کا آغاز تو ہو چکا تھا، مگر دونوں کی تکمیل حضور کے جسم میں ممکن نہیں تھی. تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کی آرزو شہادت کی تکمیل کے لیے، سفر شہادت کو مکمل کرنے کے لیے، جہری شہادت کی تکمیل کے لیے اللہ نے حسین کا انتخاب کیا، اور سری شہادت کی تکمیل کے لیے خدا نے حسن مجتبیٰ کا انتخاب کیا. شہادت حسین دراصل تسلسل ہے مصطفیٰ کی آرزو شہادت کی تکمیل کا. میری بات اب سمجھ میں آئی ہے؟ تسلسل ہے حضور کی آرزو شہادت کی تکمیل کا. اس لیے نہ پہلے ان جیسا شہید تھا. میرے جملے کو سمجھے نہیں یار. اس لیے نہ پہلے ان جیسا شہید تھا، نہ قیامت تک حسین جیسا شہید ہو سکتا. بابا علی کو بنایا، ماں فاطمہ الزہرا بنی. اور مجھے صرف چند جملے ضرور کہنے دینا، میں اپنے مولا کی نظر پیش کر دینا چاہتا ہوں. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ میرے کریمہ کا جلوگر ہیں. آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لاتی ہیں. سائیں گھٹی نے نام رکھیں، فرما علی نام رکھتا. علی کی ماں تبسم کرنے لگی.
لوگوں نے پوچھا تبسم کیوں کرتی ہو؟ اب تیرا دل تیری زبان سبحان اللہ کہے گی۔ فرمانے لگی تبسم اس لیے کرتا ہوں، میں کرتی ہوں کہ 3 دن تک میں بیت اللہ کے اندر رہی، 3 دن کے بعد حضور نے بچے کا نام علی رکھا، مگر میں نے 3 دن تک بیت اللہ کی 4 دیواروں سے علی 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 گٹی ملتی ہے دودھ کی، گٹی ملتی ہے شہد کی، مگر مولا علی کو گٹی کیسے ملی؟ رسول اللہ نے اپنے لبوں کو علی کے لبوں کے قریب کیا، علی نے اپنا دہن مبارک ڈالا، دہن مبارک کھولا، سرکار نے اپنی زبان مبارک علی کے دہن مبارک میں ڈالی تو مجھے کہنے دو، دیکھنے میں گٹی تھی، حقیقت میں علوم کے سمندر تھے جو مصطفیٰ علی کے سینے میں اتار رہے تھے۔ دیکھنے میں گھٹی تھی، اس لیے میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اللہ اکبر فرماتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پار کا علم نہیں، کوئی کہتا ہے کل کا علم نہیں، حضور کے شاگرد مولا کائنات کا علم دیکھو، کھڑے ہو گئے، سلونی واللہ لا تسألونی عن شیء الی یوم القیامہ الا حدثتکم بہ، فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو کر سوال کرو، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، سال کے بعد کیا ہوگا، 1000 سال کے بعد کیا ہوگا، قیامت تک کیا ہوگا، آج کے دن اٹھ کر علی سے سوال کرتے جاؤ، علی ہر سوال کا جواب تمہیں عطا کرتا چلا جائے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ فیفتح علی۔ اب توجہ کر، حضور نے ارشاد فرما میں کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، توجہ ہے، جس کا دل ٹھرا ہے وہ تو کہے سبحان اللہ۔ فرمایا ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، خدا نے فتح و نصرت اس کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کل جھنڈا دوں گا۔ یوم خیبر آیا، تمام تر صحابہ کھڑے ہو گئے، حدیث میں آتا ہے ہر صحابی نے ایڑیاں اٹھائی، گردنیں اٹھا کر حضور کو دیکھا کہ یہ آرزو کرنے لگے کہ یہ اعزاز ہمیں نصیب ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم کی حالت یہ بن گئی، فرماتے ہیں میں بار بار حضور کے سامنے آتا تھا کہ کہیں حضور کے لبہائے مقدس سے میرا نام آ جائے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ فتح یقینی ہے، مگر خدا کی قسم زبان مصطفیٰ سے آواز آئی این علی، علی کہاں ہے؟ کہنے لگے صحابہ، کہنے لگے وہ بیمار ہیں، آنکھ کے اندر تکلیف ہے۔ سرکار نے انہیں بلوایا، اپنا دہن مبارک ہتھیلی پہ رکھا، علی کی آنکھ پہ رکھا، انہیں جھنڈا عطا کیا۔ جب جھنڈا عطا کیا، یارو یہ روایت شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، امام بیہقی نے دلائل النبوت کے اندر اور امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ میرے علی کا مقام دیکھو، مولا علی جب اس جھنڈے کو لے کر خیبر کو میں نے بھی دیکھا ہے، خیبر کے قلعے کے باہر، دروازے کے باہر جھنڈا گاڑ دیا، یہودی اوپر سے اوپر کھڑا ہوا تھا چوٹی پر، اس نے مولا علی کو دیکھا، کہا مسمک آنے والے تیرا نام کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا میرا نام علی ہے، میرا نام علی ہے۔ وہ واپس گیا، یہودیوں کو جمع کر کے کہا غلبتم بما انزل علی موسیٰ، کہا خدا کی قسم ہم تورات میں آج تک پڑھتے آئے ہیں، تم مغلوب ہو گئے، کافروں یہودیوں شکست کھا گئے۔ ہزاروں سال پہلے تورات میں لکھا تھا خیبر کا قلعہ جو فتح کرے گا اس کا نام علی المرتضیٰ ہوگا۔ جو قلعہ خیبر کو فتح کرے گا اس کا نام علی المرتضیٰ ہوگا۔ میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، جن کی شان اور جن کا مقام اسی روایت کو اضافے کے ساتھ پیش کیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ، میرے مولا کی شہادت ہو گئی اور میں اپنا مولا کہہ رہا ہوں، وجہ بھی بتاؤں گا۔
مولا میرے مولا علی کی شہادت ہو گئی. شہادت کا پہلا دن ہے. امام حسن نے سیاہ رنگ کا امامہ پہنا ہوا ہے. لوگوں کا اجتماع ہو گیا. مدینہ میں لوگوں کے اجتماع سے امام حسن نے خطاب فرما. آپ نے ارشاد فرما ہم سے وہ شخص چلا گیا, رخصت ہو گیا. ما سبقہ الاولون ولا یدرک الاخرون, نہ اس سے پہلے اس جیسا کوئی تھا نہ قیامت تک اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے. کوئی شخص یہ مجھ سے گلہ نہ کرے کیسی بات کر رہے ہو. تو کتب حدیث میں ایک اور اضافہ بھی آیا, بعلم. اب تو کوئی سوال نہیں ہوگا کہ علم میں نہ ان سے پہلے ان جیسا کوئی تھا نہ قیامت تک ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے. علم کا مقام تو دیکھو, 2 سے 3 مثالیں پھر شہادت پر آتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ موجود ہیں. اور بڑی ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, صدیق اکبر کے زمانے میں جسٹس مولا علی تھے, فاروق اعظم کے زمانے میں جسٹس مولا علی تھے, حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جسٹس مولا علی. فیصلہ کیس آیا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے پاس. 2 شخص ہیں جن کے سر ملے ہوئے ہیں, بچہ ہے, جن کے دھڑ ملے ہوئے ہیں, ہاتھ 4 ہیں, قدم 2 ہیں, پاؤں 2 ہیں, ٹانگیں 2 ہیں, ہاتھ 4 ہیں, سینے 2 ہیں, سر 2 ہیں. باپ مر گیا ہے, جائیداد تقسیم کرنی ہے, بچہ 2 ہے یا بچہ 1 ہے. یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے ڈی این اے ٹیسٹ تو آ جایا. اس وقت تو ڈی این اے ٹیسٹ تو نہیں تھا. میرے مولا نے کیسا جواب دیا سن. فرمایا کنڈی بند کرو, بچے کو کمرے میں بند کر دو, شور مچاؤ. جس کے سر ملے ہوئے ہیں نا, آپس میں ملے ہوئے ہیں, شور مچاؤ گے. اگر شور مچانے کے بعد بچے کا سر بیک وقت ہلے, دونوں سر بیک وقت ہلیں تو بچہ 1. ایک کا سر پہلے ہلے, ایک کا سر بعد میں ہلے تو بچے 2. جب یہ سنا فاروق اعظم نے فین فرمانے لگے لا عشت فی امت لست فیہا یا ابا الحسن لا ابقانی اللہ بعدک یا علی. اے علی اگر تیرا آج وصال ہو جائے خدا مجھے دنیا میں زندہ ہی نہ رکھے. میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ کا مقام دیکھو, ان کا مرتبہ دیکھو. ایک دن آپ نے فیصلہ فرمایا. سیدنا فاروق اعظم فیصلہ کر چکے تھے کہ عورت کو رجم سنگسار کر دیں گے, مگر خیال آ گیا مولا علی کی طرف, کیس کو ریفر کیا. مولا علی نے کیس سنا, اس نے کہا 6 مہینے کا بچہ دنیا میں آ گیا, حلال کہے یا حرام کہے. 7ویں مہینے میں تو سنا, 8ویں مہینے میں سنا, 6 مہینے میں نہیں سنا. ہم بچہ حلال کہے یا حرام کہے, حرام کہے تو ماں کو رجم کریں گے. فیصلہ کر چکے تھے ذہن میں سیدنا فاروق اعظم کے رجم کریں گے, مگر مولا علی نے فرمایا رجم نہیں ہوگا. کوئی دلیل دے. فرمایا قرآن نے کہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. عورت کے بچے کے حمل اور بچے کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال 30 مہینے. دونوں کی مدت کتنی بنتی ہے؟ 30 مہینے. اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہے 24 مہینے. 30 مہینوں میں سے 24 مہینے نکالو تو باقی 6 مہینے بچتے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے 6 مہینے کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو حلال کا بچہ ہوتا ہے. عجزت النساء ان تلد مثل علی ابن ابی طالب. اب میں تمہیں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, سیدنا فاروق اعظم کے اس قول کو سنو تو پھر کوئی سبحان اللہ کہے بغیر نہ رہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا لوگوں سن لو, عورتوں نے علی جیسا بچہ پیدا جننے سے عورتیں عاجز آ گئیں. اب علی جیسا بچہ دنیا میں نہیں آ سکتا. اور فرما آج اگر علی نہ ہوتے تو فاروق اعظم ہلاک ہو جاتا. ان کے درمیان تو اس قدر محبت ہے, اس قدر عقیدت ہے. میں اس پر آؤں تو کئی گھنٹے چلے جائیں, مگر مجھ سے کہا گیا شہادت کی طرف آؤ.
کون ہے جو مدینہ چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہر کوئی تو مدینہ جانا چاہتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت بھی مدینے پہنچے ہیں، سامنے حضور کی جالی مبارک ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاکب شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت روتا ہے، میرا پیر فرید روتا ہے، تونے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، ہاں ہاں ون ڈٹھم مدینہ عالی، جت کون مکان دوالی، ہے دھرتی اے بو خالی، پیا نور رسالت چھکے، تونے لگ دن دھکے دھکے، اکھ ول ول یار نو تکے، اکھ ول ول یار نو تکے۔ جب میں مدینے پہنچا سامنے جالی پاک تھی، تو پھر شرطے کبھی ادھر دھکے مارتے تھے، کبھی ادھر دھکے مارتے تھے، ذہن میں یہ شعر آ جاتا تھا، اسانال سانول الیسو کے کہنا، اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا، تو ہاڈی صدی جان تے در در مری جان، کتی کو پکڑ بد بلیسو کے کہنا، میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تک اٹھی ہاں، مٹھی نو نگاہیں بھلے سو کے کہنا۔ ہر کوئی مدینے جانا چاہتا ہے، مگر وہ منظر کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا جب نواسہ رسول شہزادہ علی المرتضیٰ حضرت امام علی مقام مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اہل بیت کو اللہ اکبر جمع کیا ہے، آخری سلام پیش کرنے کے لیے نانا پاک کے در پر آئے ہیں، حضور کی مزار اقدس پہ حاضری دی ہے، ریاض الجنہ میں سجدے کیے ہیں، عبادت کی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک اختر لی ما ہوا لک رضا ولرسولک۔ اے اللہ یہ تیرے محبوب کی مزار اقدس ہے، میں تیرے محبوب کی شہزادی کا شہزادہ ہوں، میرے لیے وہ فیصلہ فرما جس میں تیری رضا ہو، تیرے محبوب کی رضا ہو۔ حضرت امام علی مقام دعا کرنے کے بعد حضور کی مزار اقدس کے قریب آئے ہیں، میں منظر پیش نہیں کر سکتا، کیسے آئے ہوں گے؟ عرض کی میرے آقا آپ پر حسین کا آخری سلام قبول ہو، حسین کا آخری سلام قبول فرما لیجئے۔ بحر مکاشفہ میں مستغرق ہو جاتے ہیں میرے مولا حسین، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر ایک فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور آنکھیں بند ہیں۔ یہ ان سے پوچھو کشف کس کو کہتے ہیں؟ کشف حقائق محض محالے جیتیں مرشد نظر نبھالے۔ کشف کس کو کہتے ہیں؟ ان سے پوچھو۔ کشف کے اندر کشف ہو گیا ہے امام حسین پر، خدا کی عزت کی قسم۔ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے انہیں معانقہ فرمایا ہے، رسول اللہ نے آغوش رحمت میں لیا ہے، فرمایا کہ انی اراکا مرملن بدمائک مذبوحا بارض کربلا۔ حسین میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تمہیں شہید کر دیا جائے گا میدان کربلا کے اندر۔ میرے آقا حسین نے اجازت طلب کی ہے، ماں سیدہ کائنات مخدوم کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مزار کے قریب آئے ہیں، جنت البقیع میں آئے ہیں۔ وہ سیدہ کائنات رات کو قرآن کی آیتیں سنایا کرتی تھی تو حسین سویا کرتے تھے، رات کو کبھی حسین رویا کرتے تھے تو میرے کریمہ کا گھر سے باہر آ جایا کرتے تھے، حضرت فاطمہ کو فرمایا کرتے تھے الم تعلمی ان بقاؤہ قد یؤذینی، تو نہیں جانتی جب حسین روتا ہے مصطفیٰ بے قرار ہو جاتا ہے، حسین جب روتا ہے مصطفیٰ بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہی حسین اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی مزار اقدس کے قریب آئے ہیں، لپٹ لپٹ کر روئے ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا ہے ماں حسین کو جب دکھ پہنچتا تھا تو آپ کی مزار پہ آ کر دکھڑے سنا جایا کرتا تھا، مگر آج حسین کا آخری سلام قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا حسین مکہ المکرمہ پہنچے ہیں، 8 ذی الحج کو عمرہ ادا کیا ہے، وہیں سے شام پہنچے ہیں 3 محرم الحرام
دشت و بیاباں کو دیکھا ہے، لوگوں سے پوچھا ہے اس وادی کا نام کیا ہے، لوگوں نے کہا حضور اسے کربلا کہتے ہیں۔ جب میرے امام نے کربلا کا نام سنا ہے آنکھوں سے آنسو کی برسات آئی ہے، فرمایا اپنے اصحاب سے خیمے لگا دو، اس لیے کہ حسین جانتا ہے کہ اس کا مقتل آن پہنچا ہے۔ خیمے لگا دیے گئے ہیں، بیویاں خیموں کے اندر چلی گئی ہیں۔ میرے امام کو وہ حدیث یاد آ گئی ہے کہ جب میرے امام کی ولادت با سعادت ہوئی، رسول اللہ نے انہیں اپنی گود میں اٹھایا ہے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات امام حسین کے رخسار پہ گر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ قریب چلی گئی، میرے آقا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر روتا تو کوئی نہیں ہے، آپ کے رونے کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی۔ میرے کریم نے فرمایا ہے ابھی ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لہ کربلا، آپ کی امت آپ کی اسی شہزادے کو شہید کر دے گی میدان کربلا کے اندر۔ میرے کریم آقا نے جبریل کو حکم دیا جبریل جا کربلا کی مٹی کو لے کر آ۔ جبریل کربلا کی مٹی کو لے کر آتے ہیں، دل پھٹ جاتا ہے جب جملے کو کہتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے کربلا کی مٹی کو ہاتھ پہ رکھا ہے، کبھی کربلا کی مٹی کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کے چہرے کو دیکھتے ہیں، حسین کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ میرے کریم آقا کی آنکھوں سے آنسو کے سیلاب امڈ آتا ہے۔ حضور ام سلمہ سے فرماتے ہیں اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل۔ ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا شہزادہ کربلا میں شہید۔ 7 محرم الحرام پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم الحرام میرے امام نے تلوار زمین پہ گاڑی ہے، اپنا سر مبارک اس سے ٹکایا، آنکھیں بند ہیں، یزیدی نے حملہ کر دیا، سید زینب باہر تشریف لائی، وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے آنکھیں کھولی ہیں، ایک جملہ کہا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے والا ہوں، فرما ابھی ابھی رأیت رسول اللہ فی المنام، میں نے ابھی ابھی نانا پاک کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا انک تروح الینا، انک تروح الینا، حسین صبر کرنا۔ مفہوم یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو جب علی اصغر کو اٹھانا تو صبر سے کام لینا، علی اکبر کو اٹھانا تو صبر سے کام لینا۔ آنے والے کل میں ہم تیرا انتظار کریں گے۔ 10 محرم الحرام کی رات ساری رات میرا امام عبادت کے اندر مصروف رہے۔ 10 محرم الحرام کا خونی سورج طلوع ہو گیا، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرے امام اپنے خیمے میں جلوہ گر ہے، 18 سال کا کڑی الجوان ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ ہے، نام امام علی اکبر ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ بابا علی اکبر میدان جنگ میں جانے کی اجازت کا طالب ہے۔ میرے مولا حسین نے کیا کیا ہے؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَنَظَرَ وَأَرْخَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَيْهِ ثُمَّ بَكَى، آپ نے جی بھر کے اپنے لال کو دیکھا ہے، آنکھوں سے آنسو کی برسات آئی ہے۔ ایک جملہ کہا ہے علی اکبر میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، پھوپھی زینب کے پاس جا، جس نے ماں بن کے تمہیں پالا ہے وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے اجازت دینے کے لیے۔ امام علی اکبر سید زینب کے قدموں میں آئے ہیں، اگر آپ آج ماں مجھے اجازت نہ ملی تو قیامت کے دن نانا پاک کے سوالوں کا جواب میں تو نہیں دے سکتا۔ آپ نے اجازت دی ہے۔ آخری سلام پیش کرنے کے لیے امام زین العابدین کے قریب آئے ہیں، سجاد ہیں، بیمار کربلا ہے، کربلا کی زمین سے اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ امام علی اکبر نے اپنا سینہ بھائی کے سینے کے ساتھ لگایا ہے۔ راوی لکھتا ہے لگتا ایسے تھا جیسے کربلا کا کلیجہ شک ہو گیا ہے، کناتیں ہلنے لگی ہیں۔ کون ہے جو بیٹے کو قربان کرنے کے لیے خود تیاری کروا رہا ہو سوائے میرے آقا حسین؟ اپنے لال کے سر پر امامہ رکھا ہے، ان کی پشت پہ ڈال رکھی ہے، ان کے ہاتھ پہ تلوار حمائل کی ہے۔ امام علی اکبر کو سواری پر سوار کرایا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم اشہد ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام ما اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ اے اللہ
تو گواہ رہنا میں علی اکبر کو ایسی ظالم قوم کی طرف بھیجنے والا ہوں، وہ علی اکبر کہ جب مجھے حسین کو یا اہل مدینہ کو جب یاد ستاتی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھے ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے، جب ہمیں یاد ستاتی تھی کہ رسول اللہ کی گفتار کو سنے ہم علی اکبر کی گفتار کو سن لیتے تھے۔ آج وہ علی اکبر تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے امام میدان جنگ میں اترے ہیں، رجس پڑی ہے انا علی بن حسین بن علی نحن ورب الکعبۃ اولا بالنبی، کہنے لگے میرا نام علی ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں، حسین علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، مجھے رب کعبہ کی قسم، کہا مجھے رب کعبہ کی قسم ہم رسول اللہ کے قرابت دار ہیں، ہمارا ہی گھر تھا جہاں وحی کا نزول ہوتا تھا، جہاں الہام کا نزول ہوتا تھا۔ ظالموں کلمہ میرے نانا کا پڑھتے ہو، تلوار میری گردن پہ چلانا چاہتے ہو، مگر اللہ اکبر یزیدیوں پہ اثر نہ ہوا۔ کبھی میمنہ پر پہنچے ہیں، کبھی میسرہ پر پہنچے ہیں، 112 یزیدیوں کو واصل بجہنم کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے امام نے آواز دی ہے العطش ابتا، العطش ابتا، بابا پانی کا گھونٹ چاہیے، پانی کا گھونٹ چاہیے۔ میرے مولا حسین نے اپنی گود کی ہے، اپنے لال کو گود میں سلایا ہے، فرمایا حسین کربلا کی زمین پر تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، مگر وہ زبان ضرور دے سکتا ہے جس کو نانا پاک چوسا کرتے تھے۔ امام علی اکبر پھر میدان جنگ کی طرف گئے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا ہے تم علی اکبر کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، یہ فاطمی سید ہے، یہ شبیر کا شہزادہ ہے، اس کے جسم میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے، یک بار اس پہ حملہ کر دو۔ 20,000 فوجیوں کے نرغے میں ایک شہزادہ امام علی اکبر ہے، کہیں سے تیر آتے ہیں، کہیں سے نیزے آتی ہیں، کہیں سے تلواریں چلتی ہیں۔ میرے امام خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آواز آئی ہے ادرکنی ابتا، ادرکنی ابتا، میرے امام کا دل دھڑکا ہے، آواز آئی ہے بابا آؤ مجھے سنبھالو، بابا آؤ مجھے سنبھالو۔ راوی لکھتا ہے میرے امام خیمے سے باہر آئے ہیں، 20,000 کا لشکر نظر آ رہا ہے مگر علی اکبر نظر نہیں آ رہا۔ میرے امام گھوڑے کے قریب آئے ہیں، گھوڑا بھاگا ہے، میرے امام اس کے پیچھے تشریف لے گئے ہیں۔ امام علی اکبر کا گھوڑا ایک جگہ پر رکا ہے، نیچے دیکھا ہے 18 سال کا کڑیل جوان ہے، خون میں لت پت ہے۔ میرے امام نے انہیں اپنے بازوں کی طاقت سے اٹھایا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا میرے امام نے کیسے اٹھایا ہوگا، کیسے خیمے میں لے آئے ہوں گے۔ خیمے میں ایک جگہ پر سلایا ہے، اب دل پہ ہاتھ رکھ کر جملے پیش کرنے والا ہوں۔ سلایا ہے، غور سے دیکھا ہے، علی اکبر نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، آنکھیں ابھی بند نہیں ہیں۔ میرے امام قریب چلے گئے، کہنے لگے بیٹے دنیا میں دستور یہ ہوتا ہے جب بچہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو پھر باپ ہی اس کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، مگر آج حسین تیری آنکھیں اپنے ہاتھ سے بند نہیں کر سکتا ہے۔ امام علی اکبر بول اٹھے بابا میری آنکھیں بند نہیں ہوں گی، یزیدی نے کہا تھا، میرے سینے میں نیزہ مارا تھا، اس نے قسم کھا کے کہا تھا آج حسین کے صبر کو دیکھیں گے کہ اپنے 18 سال جوان بچے کے سینے سے نیزہ کیسے کھینچتا ہے۔ بابا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا حسین کے قدم بڑے ہیں، امام علی اکبر کے قریب آئے ہیں، اللہ اکبر فوضع خطہ ولا خطہی ثم قال فقط بقي ابوك فریدا۔ میرے امام نے اپنے ماتھے کو علی اکبر کے ماتھے پہ رکھا ہے، اپنی رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھا ہے، کہا علی اکبر آنکھیں کھول تیرے سامنے بابا حسین موجود ہے، اور دل پھٹ جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے والا ہوں دل کے کان سے یہ جملہ سننا، میرے مولا حسین نے فرمایا ہے علی اکبر جب میرے نانا پاک کی بارگاہ میں جانا تو نانا پاک کو حسین کا سلام پیش کر دینا، بابا علی کو حسین کا سلام پیش کر دینا، اماں فاطمہ الزہرا کو حسین کا سلام پیش کر دینا۔ تو تو وہ تھا جو ایک لمحہ مجھ سے جدا نہیں ہوتا تھا، اب حسین کو اکیلے چھوڑ کے آگے جانے والا
جب یہ سنا ہے حضرت امام علی اکبر نے، اس وقت میرے مولا حسین نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، اے اللہ، اے عرش کے مالک، اے فرش کے مالک، حسین آج کربلا کے میدان میں حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی قیمتی نظر تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے قبول فرما۔ میں آگے اسی شہادت پر آگے جملے جو ہیں پڑھے ضرور ہیں مگر پیش نہیں کر سکتا، صرف ایک جملہ ضرور کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ امام علی اکبر جن کو پالا تھا سیدہ زینب نے، جب ان کی حالت کو دیکھا ہے، قریب آئی ہے، غشی کا دور پڑا ہے، امام علی اکبر پر گر گئی ہیں، ان کے ہاتھوں پہ علی اکبر کا خون ہے، بیدار ہوئی ہیں۔ صرف ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، آگے نہیں بڑھنا چاہتا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میرے امام عالی مقام نے بہن سے کہا، زینب پیچھے ہٹ جا، زینب میں تمہیں کہتا ہوں پیچھے ہٹ جا۔ پھر فرمایا پیچھے ہٹ جا، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے، تو پیچھے ہٹ جا۔ سید زینب پیچھے ہٹ گئیں۔ سیدنا امام قاسم ہے، امام حسن مجتبیٰ کی تصویر ہے، آپ آئے ہیں، اجازت لی ہے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا اتمشی برجلک الی الموت، شہادت کے لیے جا رہے ہو؟ ہاں، تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو سکوں، نانا پاک کے نام پہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جب پہنچے ہیں، اس پر بھی میں کوئی بات نہیں کر سکتا، بڑے بڑے واقعات پڑے ہیں، ظالموں نے حملہ کیا ہے، 20,000 لشکر نے جب حملہ کر دیا ہے۔ صرف اشارے سے بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ امام علی اکبر کو بھی میرے مولا حسین نے اٹھایا تھا، حضرت عباس کو بھی اٹھایا تھا، حضرت اون و محمد کو بھی اٹھایا تھا، حضرت جعفر کو بھی اٹھایا تھا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بڑے صبر کے ساتھ ایک جملہ کہنے والا ہوں۔ جب حضرت قاسم کو دیکھا، میرے امام نے اپنی چادر اتاری ہے، زمین پہ بچھائی ہے، حضرت امام قاسم کو اس کے اندر رکھا ہے، گٹھڑی باندھی ہے، اور خیمے کے قریب آئے ہیں۔ حضرت ام فروا حضرت امام قاسم کی والدہ آئی ہیں، کہنے لگے میرے جگر کا ٹکڑا قاسم کہاں ہے؟ امام حسین بتاؤ تو صحیح قاسم کہاں ہے؟ حضرت امام حسین پہلی مرتبہ ایسا تھا خاموش ہو گئے، پھر ماں نے سوال کیا قاسم کہاں ہے؟ جب علی اکبر آئے تھے تو جواب دے رہے تھے، علی اصغر آئے تھے تو جواب دے رہے تھے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرا قاسم کہاں ہے؟ میرے مولا حسین نے گٹڑی کھولی ہے، فرما انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام نے سر پر امامہ باندھا ہے، 6 ماہ کا شیر خوار بچہ ہے، حضرت امام علی اصغر ہیں۔ میں تیزی کے ساتھ بڑھنے والا ہوں، حرمل نے تیر لگایا ہے، امام علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا، میرے امام کی بازوں کو چیرتا ہوا آگے پہنچا ہے۔ میں نے کہا میرے اندر ہمت نہیں میں سبھی باتوں کو عرض کر سکوں، ایک ایک بات صرف عرض کر کے آگے جا رہا ہوں۔ میرے امام نے جب حضرت علی اصغر شیر خوار اپنے لخت جگر کے شہادت کو دیکھا ہے نا، تو پھر آسمان کی طرف دیکھا ہے، فرمایا میرے مالک اگر حسین پر مصائب کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اگر مصائب کا سلسلہ ابھی نہیں تھما، تو اتنی بات تو کر سکتا ہوں، میرے علی اصغر کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، حضرت اون محمد شہید ہو گئے، حضرت سیدنا امام قاسم شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، مولا حسین بچے ہیں۔ سر پر نانا پاک کا امامہ رکھا ہے اور پشت پر حضرت امیر حمزہ کی ڈھال رکھی ہے، ہاتھوں میں بابا علی کی تلوار،
حمائل کی ہے۔ حضرت سید زینب کو وصیت فرمائی ہے، سواری پر سوار ہوئے ہیں، حسین میدان کربلا کی طرف بڑھنے والے ہیں، پیچھے کسی بچی کے رونے کی آواز آئی ہے۔ میرے امام نے مڑ کے دیکھا ہے، چھوٹی سی عمر کی بچی سیدہ سکینہ ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کر، دل پھٹ جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، عرض کر رہی تھی، بابا میں آپ کے قدموں کو، میرے جملے پر توجہ کرنا، آپ کے قدموں کو شہادت کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتی، یہ حق میں نہیں رکھتی کہ آپ کے قدموں کو شہادت کی طرف بڑھنے سے روکوں، مگر سکینہ اتنا حق تو رکھتی ہے کہ ایک بار پھر بابا کے چہرے کا دیدار کر لے۔ میرے مولا حسین سواری سے نیچے اترے ہیں، سیدہ سکینہ کو اٹھایا ہے، سینے کے ساتھ لگایا ہے، فرمائے زینب سکینہ کا خیال رکھنا، اس کو رات کے وقت نیند حسین کے سینے پر آیا کرتی تھی۔ وصیت فرمائی ہے، میرے مولا حسین میدان جنگ کی طرف بڑھے ہیں، یاروں ایک گھڑ سوار آیا ہے، میرے امام کے قریب آیا ہے، اہل بیت اطہار کا غلام ہوں، پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کس کا پیغام ہے؟ 2 مہینے پہلے مدینہ طیبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے رہا تھا، چھوٹی سی عمر کی بچی سیدہ صغرا تھی، کہنے لگی نانا پاک کوئی تو ہو جو بابا حسین کی خبر لے کر آئے۔ اس وقت ان کی آواز میں اتنا درد تھا، میں نے کہا بی بی میرا جگر پھٹ جائے گا، آپ جو حکم کریں گے میں تعمیل کر دوں گی۔ بی بی نے یہ خط لکھا ہے، میرے مولا حسین نے خط کے ایک ایک لفظ کو پڑھا ہے، میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا ہے کٹڑی کے اندر کیا ہے؟ اس مسافر نے کہا ہے سیدہ صغرا نے اس گٹڑی کے اندر حضرت امام علی اصغر کے لیے کپڑے سی رکھے تھے اور عرض کیا تھا بابا حسین کو سلام بھی دینا اور یہ کہنا کہ اگر ہو سکے تو یہ کپڑے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو پہنا دے۔ جب میرے امام نے کپڑوں کو اٹھایا ہے، خیمے کی طرف دیکھا ہے تو اتنا جملہ کہا ہے علی اصغر بہن کا آخری سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے آقا حسین آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے ہیں، 72 تیروں کے نشان آئے ہیں، 71 کیوں نہیں آئے، 73 کیوں نہیں آئے، 72 تیروں کے نشان، نیزوں کے، تلواروں کے، 71 اور 73 کیوں نہیں آئے کہ جب حضور سجدے میں ہوتے تھے تو میرے امام حضور کی پشت پہ ہوتے تھے، سرکار 72 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھتے تھے، میرا حسین ایک ایک زخم سے ایک ایک مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ کا جواب عطا فرما رہے تھے۔ یارو اللہ اکبر، میرے امام کی، اب میں اس پر بھی کچھ بیان نہیں کر سکتا، میری امام کے سر مبارک کو جسم پاک سے جدا کیا، نیزے پر چڑھایا ہے۔ راوی لکھتا ہے اسی وقت کربلا کے اوپر اندھیرا چھا گیا، اوپر لکھا تھا اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، کہ حسین کو شہید کرنے والے امیدوار بنے بیٹھے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ سر مبارک نیزے پر ہے، سر مبارک نیزے پر ہے، مغرب کی اذان ہوئی ہے، نماز پڑھی ہے، سید زینب نے سلام اللہ علیہ نے بچوں کو دیکھنا شروع کیا، سید سکینہ نظر نہیں آئی، خیمے سے باہر تشریف لائی ہے، دیکھا ہے امام علی مقام کے سینے پر تیر لگے ہوئے ہیں، سید سکینہ تیروں کو ہٹا کر امام حسین کے سینے پہ سونے کی کوشش کر رہی ہے۔ سید زینب قریب آئی ہیں، کہنے لگی خیمے میں چلو۔ حضرت سیدہ سکینہ کہنے لگی بابا کے چہرے کو دیکھنا ہے، وہ دیکھو نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا وہ تیرا بابا حسین موجود ہے۔ ایک قاری قرآن نے تلاوت کی ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب تھا۔ خدا کی قسم، میرا یہ جملے آخری ہے، امام علی مقام نے جب اس آیت کریمہ کو سنا ہے نا، نیزے کی نوک پر میرے امام کا سر ہے، خدا کی قسم میرے امام نے اپنی آنکھیں کھول دی ہیں، لبہائے مقدس متحرک ہوا ہے،
امام کل بھی زندہ تھا، امام آج بھی زندہ ہے، امام قیامت تک زندہ ہے۔ میرے امام کی زبان اقدس متحرک ہوئی ہیں، فرمانے لگے اعجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی وحملی، فرمایا میرا واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب ہے۔ یارو 11 محرم الحرام کا دن آ گیا، بس آخری بات ہے، کربلا سے شام کی طرف لے گئے ہیں، آخری جملے ہیں، کربلا سے شام کی طرف لے گئے ہیں، اور حضرت سید زینب خیمے میں نماز پڑھ رہی ہیں۔ یزیدیوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کچھ قیدی تھے، ان کو یہ نہیں بتایا کہ اہل بیت تھے، قیدی تھے، باغی تھے یزید کے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور وہ جب بی بی نے جب یہ بات سنی ہے، اس نے سالن تیار کیا، روٹی تیار کی، اٹھا کر حضرت سید زینب کے خیمے میں آئی۔ اس کو یہ پتہ نہیں آپ کون ہیں، اس کو تو یہ بتایا گیا تھا قیدی ہیں۔ ہائے ہائے، اس نے سید زینب کے چہرے کو دیکھ کے کہا بی بی تیرے چہرے کا نور بتا رہا ہے تو بڑی عظیم خاندان سے تعلق رکھتی ہو، چند لقمے طعام کے تناول تو کر۔ آپ نے چند لقمے طعام کے تناول کیے ہیں اور فرمایا ہم سید زادیاں ہیں، سید زادیوں کا کام ہوتا ہے ہر کسی کے احسان کا بدلہ فوری طور پہ چکا دیتے ہیں، مگر ہم سفر کی حالت میں ہیں، تیرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ میری دعا سن لے گا، اللہ میری دعا سن لے گا۔ دعا کیا کروانا چاہتی ہے؟ کوئی آرزو ہو تو پیش کر، کوئی آرزو ہو تو پیش کر۔ اس بڑھیا عورت نے کہا بی بی میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، مگر میری ساری زندگی مدینہ میں سیدہ کائنات مخدومہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز کی حیثیت سے گزری، میں نے ان کی نوکری کی ہے۔ جب ان سے اجازت لے کر شام آ رہی تھی تو سیدہ نے مجھے وصیت کی تھی ایک وقت ایسا آئے گا شام کی گلیوں میں کچھ قیدی ہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، ہو سکے تو طعام پیش کر دینا۔ میں تو سیدہ کی وصیت کو پورا کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب نے جب اپنی والدہ کی اس وصیت کو سنا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا اماں فاطمہ آپ کی عظمت پر سلام۔ بی بی کیا دعا کروانا چاہتی ہو، کیا دعا کروانا چاہتی ہو؟ آخری جملے ہیں میرے، اور میں دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ جملے بولنے والا ہوں۔ کیا دعا کروانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بی بی دعا تو کر، میں نے زندگی میں سید زینب کو ماں کی گود میں کھیلتے دیکھا تھا، حسین کو ماں کی گود میں کھیلتے دیکھا تھا، ہاتھ اٹھا کے دعا کر اللہ وہ وقت تو دکھائے کہ جب حسین کو دیکھوں، جب سیدہ زینب کو دیکھوں۔ جب یہ سننے کی دیر تھی بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے تیری تو دعا ہاتھ اٹھانے سے پہلے قبول ہو گئی، وہ دیکھ نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرنے والا وہ حسین ہے، قافلہ کی سرداری کرنے والی یہ زینب تیری نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ باہر گئی، اس نے یزیدیوں کو کہا یزیدیوں تم نے اس حسین کو شہید کر دیا جس کے جسم کو مصطفیٰ سونگ کر فرماتے تھے مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جس حسین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے انا من الحسین و حسین منی، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اس حسین کو شہید کر دیا۔ بڑھیا کی روح اسی وقت جسم سے پرواز کر گئی، وہ گر کر شہید ہو گئی۔ کربلا کے شہیدوں میں ایک اور شہید کا اضافہ ہو گیا۔ کعبہ دل خواجہ صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس نوجوان کے لیے جو سرکار سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، یہ مرشد کی نگاہ کا اثر ہوتا ہے۔ کعبہ دل قبلہ جاں تاکہ ابروئے علی ہو بہو قرآن ناطق، مصحف روئے علی دامن فردوس ہے، ہر گوشے شہر نجف اشرف میں جاؤ، بیدم وارسی کہتے ہیں اس کی ہر گلی تمہیں جنت الفردوس کی گلی نظر آئے گی، دامن فردوس ہے، ہر گوشے شہر نجف
ہے مقیم خلد گویا ساکن کوہ علی۔ اللہ کریم اہل بیت کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، ان کی غلامی کا شرف نصیب فرمائے، اور امام علی مقام کے ذکر میں جو آنسو بہے اللہ پاک ان کے صدقے سے ہمیں رسول اللہ کا قرب نصیب فرمائے، اور بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اسی دعا پر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جامی نے بڑی نعتیں لکھی اور ایک دن رو پڑے، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا میرے آقا میں نے بڑی نعتیں لکھی، نعتیں پڑھی، سب کچھ آپ نے مجھے دیا، مگر ایک بات عرض کرتا ہوں، دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی راہ، کہ جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہو، جامی یہ چاہتا ہے کہ پھر پردے ہٹیں، چہرے مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ ہاں ہاں دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ جبکہ جو نصیر آنکھ دم نظم یا رب، پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ، بے مثل کے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، اترے پس مرگ اس کی زیارت کو فرشتے۔ آخر میں تو توجہ کرو گے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ اسی شعر کو دل کے کانوں سے سننا۔ حضرت شاہ نصیر الدین فرماتے اترے پس مرگ، مرنے کے بعد فرشتے اترے، اترے پس مرگ اس کی زیارت فرشتے، نکھرا وہ تیرے طالب دیدار کا چہرہ، کھلتا ہی گیا پھول کی صورت دم آخر، کھلتا ہی گیا پھول کی صورت دم آخر، اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ۔ اللہ کریم ہم سب کے سینے میں عشق رسول عطا فرمائے۔ وما لینا الا البلاغ سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، واجعل موتنا فی بلد حبیبک، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا وافعا وشفاء من کل داء۔ میرے مالک اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا، شہدائے کربلا کے واقعات ذکر کیے گئے، گریہ ہوا۔ اس عظیم محفل پاک کے تصدق ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، دلوں کا تقوی نصیب فرما، آنکھوں کو حیا نصیب فرما، زبانوں کو تاثیر نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد دی ہیں نیک اور صالح بنا، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے خلاصی نصیب فرما، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرما، منتظمین کے علم میں برکتیں عطا فرما، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا